میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانے آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجدہ کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صرف یہ کیسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اللہ پر چھوڑ دیا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 3 اصول۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ قبولیت کی راہ۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنے ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ
دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ صبر والے، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارا آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ اللہ کی پسند، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنے بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ خود کو بدلیں، انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسئلے اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ اور نیک باتیں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔